عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 اور 44 یہ دو آیات ہیں، ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے، الفاظ معنی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشقی سوالات ہوں گے، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 15 ہے، الدرس الثانی بے جز ہے، اور بک کا پیج نمبر 15 ہے۔ تو چلیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے۔ آخری لائن ہے، اذ جب، یریکا آپ کو دکھاتا تھا، ہم وہ یعنی کافر، جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کافر دکھاتا تھا، اللہ تعالیٰ فی منامکا آپ کی نیند میں، آپ کے خواب میں، منام خواب اور نیند کو کہتے ہیں، فی منامکا آپ کے خواب میں، جب اللہ تعالیٰ کافر آپ کو خواب میں دکھاتا تھا، قلیلاً دوسرا پیج ہے، قلیلاً کم تعداد میں، قلیلاً تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی۔ دوسرا جملہ، ولو اگر، اراکا آپ کو دکھاتا، ہم وہ یعنی کافر، کثیراً زیادہ تعداد میں، لفشلتم تو تم کمزور پڑ جاتے، تم جی چھوڑ دیتے۔ یہاں تک دوسرا جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے۔ اگلا جملہ، ولتنازعتم، اور تم جھگڑنے لگتے۔ تنازع کا لفظ اسی سے ہوتا ہے اور اس کا معنی جھگڑا ہوتا ہے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور تم جھگڑنے لگتے، فی الامر کام میں، وہ کام جو تمہیں درپیش تھا، اس کام میں، اس معاملے میں تم جھگڑنے لگتے، یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ اگلا جملہ، ولیکن، اور لیکن، اللہ نے سلم، اس سے بچا لیا، محفوظ رکھا، سلم سلامتی سے ہے، محفوظ رکھنا، بچا لینا۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے، اس جھگڑے سے اور اختلاف سے بچا لیا۔ آخری جملہ اس آیت کا، انہ بے شک وہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتیں، دل کی باتیں، اللہ تعالیٰ دل کی باتوں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کون سی بات ہے اور کیا نیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتیں اور ارادے ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے
واقف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کفار کی تعداد زیادہ دکھاتا تو ہو سکتا تھا کہ تم آپس میں اختلاف کرتے اور جھگڑا کرتے، کیونکہ وہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا مسلمانوں پر، یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ آپ مسلمانوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور مسلمان جو ہے وہ ہمت نہ ہاریں، بلکہ مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ گھبرائیں نہیں، ان کے دلوں پر کوئی خوف اور کفار کا رعب طاری نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد خواب میں کم دکھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم احسان تھا، ایک عظیم انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر بہت سے احسانات کیے تھے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے دوسرے سبق میں کیا ہے، اور خصوصی انعام جو اللہ تعالیٰ نے کیے تھے ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے کہ ایک خصوصی انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ کفار کا رعب جو ہے وہ طاری نہ ہو اور مسلمان آپس میں اختلاف سے اور جھگڑے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختلاف اور جھگڑے سے محفوظ رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کو کام منظور تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُ تم لوگوں کو دکھاتا تھا۔ پہلی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہیں۔ وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُ تمہیں دکھاتا تھا، ہم وہ یعنی کفار، اِذْ التقیتم اِذ جب التقیتم تمہارا مقابلہ ہوا، تمہارا کفار کے ساتھ سامنا ہوا، کفار کا سامنا ہوا، جب تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، تمہاری آنکھوں میں، اعین عین عین آنکھ، ایک آنکھ کو کہتے ہیں، اور اعین جمع ہے۔ فی اعینکم تمہاری نظروں میں، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، قلیلاً تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا اس آیت کا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ پہلی بات تھی نیند کی اور خواب کی، اب جو ہے وہ بیداری کی بات ہے۔ بیداری کی حالت میں اس وقت جب کفار اور مسلمان آمنے سامنے تھے، جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے حالت بیداری میں مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ وہ حوصلہ نہ ہاریں، حالانکہ وہ ان سے کئی گنا زیادہ تھے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں بھی کم کر کے دکھاتا تھا، فی اعینہم ان کی نظروں میں، اعینکم تمہاری نظروں میں، اور اعینہم ان کی نظروں میں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی، اسی طرح کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد مزید کم کر کے دکھائی، حالانکہ وہ پہلے ہی ان سے کئی گنا کم تھے، لیکن اس سے بھی کم کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تاکہ وہ جہاد کے میدان سے پیچھے نہ ہٹیں، وہ راہ فرار اختیار نہ کریں، اور جو آج ان کے لیے ذلت، رسوائی اور شکست مقدر ہو چکی ہے اس کا انہیں سامنا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد مزید کم کر کے ان کو دکھائی تاکہ وہ جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں، اور جس انجام سے اللہ انہیں دوچار کرنا چاہتا ہے وہ آج اس انجام سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور کفار کو شکست ہو۔ آگے دیکھیے، لیقضی تاکہ کر گزرے، اللہ
تاکہ اللہ کر گزرے امرن ایک کام، کان مفعولا، کان ہے مفعولا، مفعول ہو کر رہنے والا، لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تاکہ خدا کو جو کام کرنا تھا، جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اسی طرح کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد مزید کم کر کے دکھائی، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ کام کر گزرے جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو منظور ہے، یعنی مسلمانوں کو فتح کا دینا اور کفار کا غرور اور تکبر خاک میں ملانا، ان کو شکست دینا، یہ اللہ کے ہاں منظور تھا، اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کفار کو مسلمانوں کی تعداد مزید کم کر کے دکھائی، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ آخری جملہ ہے اس آیت کا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع، لٹائے جاتے ہیں، الامور، سب کام، امور امر کی جمع ہے، تمام کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے، سب کاموں کو انجام دینے والا، ان کا نتیجہ نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی، تاکہ آپ مسلمانوں کے سامنے اس کو رکھیں اور مسلمانوں پر کفار کا رعب جو ہے وہ طاری نہ ہو۔ اور دوسرا، یہ تو خواب کی بات تھی، یہ ہے بیداری کی حالت، جب وہ جاگ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد کم کر کے ان کو دکھائی، تاکہ مسلمان حوصلہ نہ ہاریں۔ تیسری بات کہ اسی طرح جس طرح مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی ہے، اسی طرح کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد مزید کم کر کے دکھائی، حالانکہ 313 تھے، اس سے بھی 313 سے بھی کم کر کے دکھائے، تاکہ کفار جو ہے وہ میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آج جس انجام سے دو چار کرنا چاہتا ہے، شکست ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے، وہ ان کا مقدر بنے، شکست، ذلت و خواری ان کا مقدر بنے، ان کا تکبر جو ہے وہ خاک میں ملے۔ اور چوتھی بات کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کرنے سے محفوظ رکھا، آپس میں اختلاف سے محفوظ رکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی، تاکہ وہ آپس میں اختلاف سے اور جھگڑے سے محفوظ رکھیں۔ اور آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کام کر گزرنا چاہتے تھے کہ کفار کو جو ہے وہ شکست ہو اور مسلمانوں کو فتح ملے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ نافذ کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی، اور اسی طرح کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی، تاکہ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو اور مسلمانوں کو فتح ہو اور کافروں کو جو ہے وہ شکست ہو۔ اس کے بعد الکلمات و تراکیب دیکھیے، الفاظ کے معنی دیکھیے۔ پہلا ہے مضت۔ مضت کا لفظ ماضی سے ہے، اور ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں نا ماضی، یہ لفظ اسی سے ہے۔ مضت گزر چکی، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، تم ضرور نامردی دکھاتے، لفشلتم۔ تیسرا لفظ ہے یوم الفرقان، فیصلے کا دن، اور کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ الانفال میں یوم الفرقان کون سے دن کو کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، کہ وہ فیصلے کا دن تھا، اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے یوم الفرقان اس کو کہتے ہیں، غزوہ بدر کے دن کو۔ اور یقلل، قلیل سے ہے، اور قلیل کا مطلب کم ہوتا ہے، یہ لفظ اسی سے ہے، قلیل سے۔ یقلل کم کر کے دکھاتا تھا، تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ اس کے بعد لفظ ہے العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب،
وادی کے اس کنارے دنیا، دنیا اسی لیے دنیا ہے ہمارے قریب ہے، اور آخرت کا مطلب دور ہوتا ہے، آخرت پچھلی، یعنی اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں ہمارے قریب ہے۔ تو العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب، وادی کے اس کنارے، یعنی وہ جو قریب کا کنارہ ہے، اور العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب اس کنارے، قصویٰ دور کو کہتے ہیں، العدوۃ القصویٰ وادی کے اس جانب۔ وہ اللہ نے فرمانا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم اے مسلمانوں مدینہ سے قریب کی وادی میں تھے اور کافر مدینہ سے دور کی وادی میں تھے۔ اس کے بعد لفظ ہے الرکب، اور الرکب کا مطلب ہے قافلہ، اور اس سے کون سا قافلہ مراد ہے؟ وہ تجارتی قافلہ مراد ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کر کے آ رہا تھا، اسے کہا گیا ہے الرکب قافلہ۔ التمارین دیکھیے، پہلا سوال ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ پہلے تو یہ بتایا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کتنے حصوں میں؟ 5۔ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے 4 حصے، کتنے؟ 4 حصے مجاہدین کو دیے جائیں گے، اور جو ایک حصہ رہ جائے گا 5واں، جس کو خمس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں 5ویں حصے کو؟ خمس۔ وہ 5واں حصہ جو ہے پھر اس کی آگے تقسیم ہے کہ وہ 5واں حصہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، آپ کے اہل قرابت کے لیے ہوگا، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا، وہ یعنی دین کے کاموں میں استعمال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیکھیں گے ضرورت ہے اس کو وہاں پر خرچ کریں گے، اور آپ کے اہل قرابت کو دیا جائے گا، یتیم و مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب جو ہے یہ 5واں حصہ خمس بیت المال میں جائے گا، بیت المال میں جائے گا، پھر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، باقی یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم ہے، اس کے 5 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے مجاہدین کے لیے اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے۔ دوسرا کویشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ کون سا خصوصی انعام و احسان ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں پر بہت سے احسانات کیے تھے، بہت سے انعامات کیے تھے۔ کچھ انعامات اور احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے نیند طاری کر دی، بارش برسائی، دلوں کو مضبوط کیا، کفار کا خوف دلوں سے نکالا اور کفار پر رعب طاری کر دیا۔ کچھ کا ذکر تو وہاں پر ہے، لیکن جو خصوصی انعام و احسان ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے ایک خصوصی انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی۔ اور دوسرا خصوصی انعام یہ ہے کہ حالت بیداری میں جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو حالت بیداری میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ وہ حوصلہ اور ہمت نہ ہاریں۔ تو یہاں یہ خصوصی انعام و احسان ہیں جن کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہ 2 ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے السؤال الثالث من درج ذیل عبارات کا مفہوم، تو مفہوم کی جگہ پر ترجمہ ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس سبق کی دوسری آیت ہے، دوسری لائن ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے،
اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، یعنی دین حق کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ کرتے رہو، لڑتے رہو، یہاں تک کہ ہر طرف دین اسلام کا بول بالا ہو جائے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے۔ تو اس وقت تک مسلمانوں کو کفار کے ساتھ قتال جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یعنی کفار سے، یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ کفر کا فساد، کفر کا نظام حکومت جب تک وہ غالب ہے اس وقت تک مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہاد جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے آیات کا ترجمہ، الفاظ کے معنی اور مشقی کویسچن یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات کے آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنا لیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔